کتنی عظیم وہ ماں تھی جس کے دونوں بیٹے علی کے بیٹے نے قبول فرما رکھے تھے، اور کتنی عظیم ماں ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور کتنا صدیق صاحب کی اور فاروق خان صاحب کی، کہ جن کے دونوں بیٹے علی کے بیٹے نے قبول فرما رکھے۔ غزالی زما کی بارگاہ میں جو مقبول بارگاہ ہے، علی کے بیٹوں نے قبول فرمایا۔ تربیت کیا ارشاد فرمائی، دیکھو علی کے بیٹوں کی تربیت فرمایا، قبول ہم نے تم کو کر لیا، جب تک زندہ رہو ابو بکر کرتے رہنا۔ دنیا میں اس وقت ہم وہ نقش بندی، کیونکہ میں خالصتاً نقش بندی ہوں، غالب نقش بندی آپ رکھتے ہیں، وہ نقش بندی جو سید ہے ان کا وجود، اور وہ صدیقی جو قادری ہیں ان کا وجود اہل سنت کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت تھی، آج 1400 سال بعد بھی ہم بیٹے علی کے ہیں، مرید ابو بکر کے ہیں، بیٹے علی کے، مرید ابو بکر کے، اور میرے شاہ احمد نورانی بیٹا ابو بکر کا، مرید علی کا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں ایسی محبت تھی، 1400 برس گزر گئے، محبت آج بھی قائم ہے، ان کے مرید ان کے بیٹے ان کے بیٹے۔ زندہ باد، نروک طرح بولو، شاہ احمد نورانی صاحب زندہ باد، ذرا گرج کے بولو سبحان اللہ، کھڑک کر بولے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں فرش پر وہ پہاڑ وہ چوٹی جس کا قد سب سے اونچا ہو، جس کا قد وہ چوٹی وہ پہاڑ جس کا قد سب سے اونچا ہو، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ۔ اس افضل چوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اور عرش پر سورج آفتاب کے وجود سے ہر روز جو پہلی کرن ظاہر ہوتی ہے، سورج کے وجود سے نکلنے والی پہلی نور کی روشنی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سنی لہجے میں بولو سبحان اللہ۔ یہ رائیونڈ کا مزاج ہے، اس پر تقریر نہیں ہوگی، 5 منٹ بولیں گے بابا تو بریلوی لہجے پر بولو سبحان اللہ، بولو سب مزاج کو بریلوی کرو، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ درخت جس کے اوپر پہلا پھل لگے، پہلا پھل، درخت پر بہت سارے پھل لگتے ہیں، جو سب سے پہلا پھل ظاہر ہوتا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اسلام کے شجر پر جو پہلا پھل لگا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ آفتاب نبوت سے جو نور کی پہلی کرن کائنات پر ظاہر ہوئی اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور دین اسلام کے سینے پر اب بھی جو سب سے افضل بعد الانبیاء افضل البشر خلیفہ الرسول بلا فخر بالتحقیق ابو بکر الصدیق، ابو بکر کہتے ہیں، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کتنے افضل ہیں، کتنے افضل ہیں۔ حضور اقدس اعلیٰ حضرت کے لہجہ فرمانے لگے، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض حضرت رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، ہم نے جب ایمان کی دولت عطا فرمائی، سب نے دلائل مانگے، خود میرے بابا سرکار مولا مرتضیٰ نے بھی سوچنے کا وقت لیا، سب نے وقت مانگا، آپ نے وقت نہیں مانگا۔ کیا اہل سنت کے عقیدے والا جواب حضرت نے عرض کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو پہلے سے جانتا تھا آپ ہم جیسے نہیں، ہم آپ جیسے نہیں۔ یا رسول اللہ میں تو پہلے سے جانتا تھا، کب سے جانتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب ہم چھوٹے سے میں چھوٹا سا تھا اور آپ بھی کم سنی کے زمانے میں جلوہ فرما تھے، کعبہ شریف میں طواف کر رہے تھے، سب برہنہ تھے،
کسی کے جسم پر لباس نہیں تھا، آپ پیراہن شریف میں تھے، کیونکہ آپ کو کائنات کے پردے رکھنے ہیں، آپ کا پردہ کیسے چلے گا؟ تو آپ پیراہن شریف کے اندر جلوہ فرما تھے، سب برہنہ تھے، کسی کے جسم پر لباس نہیں تھا، سب برہنہ ننگے طواف کر رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمانے لگے کہ میرے شہزادے، جب سب برہنہ ہیں تو تم نے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ فرمایا ابھی آپ کے پیراہن شریف کو صرف ہاتھ ہی لگایا تھا کہ آپ غش کھا کر زمین پر جلوہ فرما۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جب سب برہنہ ہیں آپ کو لباس اتارتے غشی کیوں غالب ہوئی؟ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا نہ آپ ہم جیسے ہیں نہ ہم آپ جیسے ہیں۔ اور ایک وہ بھی رات تھی کہ جب پہاڑوں میں سے مغنیہ کی گانے کی آواز آئی، کم و بیش آپ کی عمر مبارک بظاہر 9 برس اور میں غالباً 7 برس کا تھا، اور جب گانے کی آواز آئی آپ نے اس جانب توجہ فرمائی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور آپ غش کھا کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے۔ جب آپ جلوہ فرما ہوئے اللہ نے اس وقت آپ کے کانوں کو نازیبا آواز سے محفوظ رکھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا نہ آپ ہم جیسے ہیں نہ ہم آپ جیسے ہیں۔ تو حضور کو پہچان لینے میں جو پوری امت میں افضل ترین ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اسی کو افضل۔ آخری بات، اگر کوئی بچہ قرآن پاک کا نسخہ مبارک مصحف شریف اٹھا لے تو کوئی اس سے آگے چلنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ مفتی صاحب کے ساتھ مفتی صاحب آپ آگے ہو جائیں، آگے نہیں، بچے کو آگے چلاؤ، اس میں قرآن اٹھا رکھا ہے۔ حضرت صاحب حضور آپ اتنے بڑے استاد ہیں، آپ آگے چلے، فرمائے نہیں بچے کو آگے کرو، اس نے قرآن اٹھا رکھا ہے۔ پیر صاحب یہ جگہ آپ کے دو طاہروں کے درمیان آپ درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر فرمایا کہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ قرآن کریم اٹھا لے تو کوئی مفتی، عالم، فاضل، ولی، کتب، غوث، اغواث اس سے آگے قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ فرمایا کیوں؟ اس نے قرآن کو اٹھا رکھا ہے، اس کو پشت نہیں کرنی، اس کو آگے رکھو کیونکہ اس نے قرآن کو اٹھا رکھا ہے۔ اب کوئی کہتا رہے فلاں صحابی آگے، فلاں افضل، فلاں کی افضلیت پر یہ دلیل، فلاں کی افضلیت پر یہ دلیل، عقل کے اندھے معراج کی رات پر توجہ کر، کوئی قرآن اٹھا لے کوئی اس سے افضل نہیں ہوا کرتا، کوئی قرآن والے اٹھا لے میرا بابا علی کبھی اس سے آگے نہیں گیا کرتا، کبھی بھی اس سے آگے، جن کو اللہ اور اس کا رسول نے افضل فرمایا ہے۔ ابھی آپ افضلیت کے اندر پریشان ہیں اور اہل سنت و جماعت کا کھلا عقیدہ ہے، ہم عشق ہمارے دلوں میں علی پاک کی اولاد کا بھرا ہوا ہے، لیکن ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضرت معاویہ بھی نہیں بولتے کیوں نہیں؟ ان کو بولنا پڑے گا نا، ہر صحابی نبی جنتی، حضرت معاویہ بھی جنتی۔ حضرت گرامی قدر جب حضرت معاویہ پر کبھی میں مضمون لکھتا تھا 4000 مصطفیٰ رسالے میں، تو ہمارے استاد اللہ کرے واپس آ جائیں، کچھ آثار تو لگ رہے ہیں، اللہ کرے آ جائیں، میٹنگز چل رہی ہیں برچونڈی شریف میں، کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جب تک زندہ رہیں گے ہم دعائیں تو کریں گے نا، باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ جب حضرت امیر معاویہ پر شاہ جی آپ مضمون لکھا کرو نا تو نام کے آگے یوسفی لکھو یا نہ لکھو، سید طاہر حسن زیدی ضرور لکھا کرو۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ غیر قبیلے کے اندر معروف ہے کہ زیدی سب سے پہلے سید ہے جو کربلا سے بچ کر آئے تھے،
اور یہ بڑے کٹر قسم کے ہیں، یہ کٹر قسم کے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ شان امیر معاویہ لکھو اور آپ کے نام کے آگے لفظ زیدی لکھا ہو تو سب کو معلوم ہو جائے کٹر قسم کے صحیح العقیدہ، صحیح النسب، محفوظ النسب، اصل العرب سید وہ ہوتے ہیں جو ہو بھی زیدی اور شان بھی امیر معاویہ۔ یہ صحیح العقیدہ سادات کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ویسے بھی سادات کا یہ منصب نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی تعریف کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، دنیا کہتی ہے یہ کرتے ہیں۔ جو عالی نسب ہوتے ہیں، جو گجر قوم سے منتقل ہوئے ہو، کوئی جیلم سے آیا ہو، کوئی پنڈی سے آیا ہو، ملتان میں تو اگلے گھسنے نہیں نہ دیتے کہ غزالی زماں کی دھرتی ہے، پیور 24 کیرٹ کا سید کا قدم لگا ہوا ہے، خالص سچے سید کا، ایک بدبخت کمینے کمزاد کا۔ میں انٹرویو سن رہا تھا، کہتا میں نے حضرت کاظمی کی بیعت اس لیے توڑ دی کہ ابو طالب سے متعلق ان کا عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا والا ہے۔ میں نے کہا دور لکھ لعنت ہے نوحہ خواہ تیری شکل پر، کتنا بدبخت ہے ابو طالب قاضی کو بچانے کے لیے علی کے بیٹے کو چھوڑ۔ تو ان سے زیادہ چاہنے والا ہے علی پاک کا، جو علی پاک کی اولاد پاک ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ تم سید سے زیادہ بڑے عقیدے والے ہو، تو زیادہ محب اہل بیت ہے، محب اہل بیت، خود اہل بیت جانتی ہے کہ کون اہل بیت کی اولاد جانتی ہے۔ یہ سینے یہ صورتیں جن کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت بنتی ہے، یہ محب اہل بیت ہے۔ ہاں نواسے سرکار سرکار امام جعفر صادق، اس حوالے سے آج ہم دو یادری پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم امام جعفر پاک کی اولاد ہے۔ آج ہمارے نانے کا عرس مبارک ہے، میں پیر چھوڑوں علماء کے جو میرے نانے کا بھی عرس منا رہے ہیں، مرید دادے کے ہیں اور عرس نانے کا منا رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو آباد شاد رکھے۔ حضرات گرامی قدر، گزارش آپ سے اتنی ہے، اختلافی معاملات میں علماء کی آپس میں ہوتے رہتے ہیں، گرمیاں سردیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضور قائد ملت اور مجاہد ملت کے بھی بڑے معاملات ہوئے، لیکن یہ نیچے والے لوگ جا کر چڑیاں نہیں لگاتے تھے، ہاں ادب قائم رکھتے تھے۔ حضور غزالی زماں کا اور حضور محدث اعظم کی بھی مناظرہ اور بحث ہوئی ہے، لیکن کس طرح کہ جب واپس رخصت ہوئے تو سرکار محدث اعظم غزالی زماں کے بات کر رہے تھے، غزالی زماں محدث اعظم۔ یہ کون سے کم ضرب مرید پیدا ہو گئے ہیں جب بزرگوں کی بحث ہوتی ہے۔ خدا را علماء حق اور یہ علماء حق اہل سنت و جماعت جو طریقے اعلیٰ حضرت پر قائم دائم ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم ہیں، ان کی قدر کریں، ان لوگوں کے خطاب کرائیں، ان لوگوں سے اصلاح لیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھی وارث ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پیر غوث پاک شہنشاہ بغداد کے بھی وارث ہیں اور مدینے کے تاجدار سید العالمین علیہ السلام کے بھی وارث ہیں۔ اب اپنے پیر کا نعرہ لگائیں اور پھر انشاءاللہ ہم اجازت چاہتے ہیں، ذرا مل کے کہہ دیں گلی گلی نگر نگر۔ ابھی ایک روایت مولانا آپ کو سنا گئے اور دوسری آخری ایک جملے میں یہ سن لیں کہ مختصر صرف کنایتاً اشارتاً سنا رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے جب بیان فرمایا نا کہ جنت کے 8 دروازے ایک صحابی کو دیکھ کر کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئیے حضور ادھر آئیے حضور ادھر آئیے، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس خوش بخت کی ہم بھی زیارت کر سکیں گے جس کو جنت کے 8 دروازے مرحبا مرحبا کہیں گے؟ میرے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض حضرت رب صلی اللہ تعالی حضرت رب صلی اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے صدقے قربان چلا جاؤں، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام لے کر سیدوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے، گجروں کو تکلیف ہوتی ہوگی، سیدوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو سر فرمایا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے سے عرض کیا رسول اللہ ہم بھی اس بندے کی زیارت کر سکیں گے جس کو ساری جنت کے 8 دروازے مرحبا مرحبا کہتے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ کی قسم وہ آپ ہی ہوں گے، آپ کو دیکھ کر 8 دروازے کہیں گے گلی گلی نگر جو یہاں ابو بکر والے دروازے سے نہیں گزرتے